اسلام اور کفر کی، حق اور باطل کی پہلی لڑائی جو مقام بدر پہ واقع ہوئی، تاریخ کا کایا پلٹ دیا۔ حق کا جو بول بالا ہوا، جو کمزوروں کو تقویت اور حوصلہ ملا، وہ دیدنی تھا۔ مسلمان 313، کافر 950 کے قریب، اور ادھر مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، اور اس میں معمولی سا سامان، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، جبکہ کافروں کی طرف سے تو 700 اونٹ، 100 گھوڑے، بے شمار زرہیں اور خورد و نوش کا بہت سارا سامان، لہو و لہب کا انتظام، اور ان کی طرف سے جنگجو، بہادر، آزمودہ لوگ اور بڑے کر و فر کے ساتھ آئے میدان بدر میں، مگر ادھر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ جب آمنے سامنا ان کا ہوا تو اللہ پاک نے وہ منظر دکھایا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دکھایا کہ تم کم ہو، اور تمہیں دکھایا کہ وہ کم ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، لڑنے کے لیے مکمل آمادہ ہو جاؤ۔ ہر ایک جو ہے نا وہ دشمن کو تھوڑا دیکھ کر ظاہر حملہ آور ہوگا۔ اللہ نے اس منظر کو اس طرح پیش کیا، جب یہ آمنا سامنا ہوا اللہ نے منظر ہی تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا مثلہم رأی العین، فرمایا دشمن کی آنکھوں میں تم دگنا نظر آنے لگے۔ 313 نہیں، اب ان کے لشکر سے بھی تم دگنا ان کو نظر آنے لگے۔ جب یہ منظر رب نے پیدا فرمایا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور ان کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اب کیا بنے گا۔ ڈر، خوف طاری ہو گیا دشمن پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب نے جو دعا مانگی، میرے آقا وہ جنگ کی رات جو ہے 17 کی جو رات تھی رمضان شریف کی، میرے آقا ساری رات رب سے باتیں کرتے رہے، صحابہ سوتے رہے، حضور دعائیں کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی صف بندی کی تو رب کائنات نے خوشخبری دی، میرے آقا نے صحابہ کو سنایا، اور وہ خوشخبری اللہ نے اس طرح بیان فرمائی، اِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ نامے پارے 15 رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ منظر صحابہ کو دکھایا، 313 کہاں، 950 کہاں، ادھر بے سر و سمانی، وہاں سامان کے انبار تھے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اگر مسلمان کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی، یعنی پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اللہ نے دعا کیا قبول فرمائی، فتح و نصرت کی رب نے خبر دی۔ جنگ بدر کا پھر منظر کچھ اس طرح تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دشمن پر وار کرتے، تلوار بعد میں پہنچتی، پہرے سر قلم ہو جاتے تھے، اور کافروں کے چہروں پر، پیشانوں پر، ناک پر ہم نے کوڑوں کے داغ دیکھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ بھی آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، آگے بڑھو ہیزوم، آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ
جبریل امین اپنے گھوڑے کو آواز دے رہے تھے۔ سبحان اللہ لوگو، اللہ پاک قادر ہے۔ اللہ نے قرآن میں تو فرمایا نا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے۔ ایمان مضبوط ہو، تعداد پر انحصار نہیں ہے، بڑی تعداد والے بھی شکست کا منہ دیکھ گئے، لیکن صاحب ایمان کی مضبوطی ہو اور جہاد کا جذبہ ہو، خوف خدا ہو، رضا الہی کے لیے جب نکل پڑتا ہے تو خدا مدد بھی بھیج دیتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی طاقتور فوج کو، لشکر کو، نہتے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں، اور تعداد بھی کم، ہتھیار بھی کم، رب کائنات نے ان کو وہ فتح عطا فرمائی کہ انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ صحابہ کے کیا حوصلے بلند ہوئے، یہ تاریخ کبھی مٹائی اور بھلائی نہیں جا سکتی۔ دوستو، اللہ کے کاموں میں ڈٹ جاؤ، اللہ کے حکم پر سرنگوں ہو جاؤ، مشکل بھی آسانی خدا پیدا کرنے والا ہے، جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور ہوا کا رخ بدل دیا، مسلمانوں کو فتح و نصرت کے ساتھ کامیاب فرمایا۔ تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت میں ہمت، قدرت، جرأت عطا فرمائے۔